الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کا آج میں ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جو بڑا ہی عظیم الشان ہے، اور یہ محرم الحرام کے کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں۔ محرم الحرام کے غم زدہ دنوں میں یہ غم آل محمد کے دن ہیں، غم حسین کے دن ہیں، جو ان کے اوپر یزید اور یزیدیت کی طرف سے سفاکانہ روش اختیار کرتے ہوئے آل رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو انہوں نے جبر و ستم کا نشانہ بنایا اور جبر و ستم کر کے ایک ریاستی دہشت گردی کر کے انہوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خنجر چلائے، اور پوری کائنات ارضی میں ایک ایسی بھیانک اور ایسی انہوں نے خوفناک ترین ایک روش اختیار کی کہ جس کو سوچنے سے بھی کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس محبوب نبی جس کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور وہی کلمہ پڑھنے والوں نے ان کے ساتھ جو اتنی بڑی دہشت گردی کی، یہ غم کے دن اور افسوس کے دن کیوں نہ ہوں؟ یہ غم حسین کے دن ہیں۔ اس پر افسوس پوری کائنات کے چرند پرند حیوانات نباتات جمادات بھی کرتے رہے کہ یہ روش جو اختیار کی گئی، یہ جو طریقہ کیا گیا، بجائے اس کے کہ ان محبوب ہستیوں کو سلام عقیدت پیش کیے جائیں، انہوں نے جو انداز اختیار کیا اس کو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی علیہ رحمت الرحمن نے اپنے ایک شعر میں اس طرح سے بیان فرمایا کہ جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اس محرم کے آج جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو پہلا عشرہ اس کا اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، پہلا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ بقیہ محرم کے جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اجازت کے لیے فون کرنا ضروری نہیں، بس کومنٹ کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پاک محمد وآل محمد پر ضرور بھیجئے، آپ کو اس کی اجازت ہے۔ یہ عمل ان بیماروں کے لیے ہے جو زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، یہاں تک وہ اس انجام تک چلے گئے ہیں کہ وہ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ زندگی سے مایوس اور موت کی تمنا کرنے والے کیوں؟ ڈاکٹروں نے بھی لا علاج قرار دے دیا، حکماء نے بھی لا علاج قرار دے دیا، اتباع نے بھی لا علاج قرار دے دیا، دم درود والوں نے بھی لا علاج قرار دے دیا۔ اب کیا ہے؟ اب کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ تو ایسے لوگ جو میں عمل بتانے لگا ہوں، یہ محرم کے سارے دنوں میں آپ کسی دن بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اس سے جلد زیادہ سے زیادہ فوائد لینے کے لیے آپ یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر بھی۔ یہ ایک لاجواب عمل ہے اور ایسا عمل ہے بیماروں کے لیے
جو زندگی سے مایوس ہیں ان کے لیے ایک ایسا عمل ہے کہ جو زندگی میں شاید آپ نے یہ عمل نہ کیا ہو، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے یہ عمل یقیناً نہیں کیا ہوگا، اور اس عمل کی برکات اتنی ہے کہ جب یہ عمل آپ کریں گے تو فوراً اس کا نتیجہ اور اس کے ثمرات اور اس کی برکتیں اور اس کے نتائج ملنے آپ کو شروع ہو جائیں گے۔ ایسا عمل ہے، محرم الحرام کے دنوں میں کسی بھی دن یہ عمل آپ کر لیں، کسی بھی دن، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے فوائد ملیں گے۔ اور اگر کوئی غربت اور تنگ دستی کا شکار ہے، غربت اور تنگ دستی کا شکار ہے تو وہ یہ عمل کرے، اور اگر کوئی اولاد نہیں ہوتی تو وہ یہ عمل کرے، اولاد ہو کے مر جاتی ہے تو بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی ان کو فائدہ ملے گا۔ تنگ دستی اور مفلسی کے شکار جو لوگ ہیں، تنگ دستی اور مفلسی سے محفوظ ہو جائیں گے، رشتوں کی بندش، رکاوٹ، ناکامی اور نامرادی ختم ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ در در کے دھکے کھا رہے ہیں۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں اپنے اکثر بیانوں میں، اور میرے پاس شب و روز دن رات دنیا آتی ہے، میں ان کو لائیو بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھنا، در در پھر تے در در ہو، در در پھر تے در در ہو، بس اکو دردہ ہو کے رو۔ کبھی اس در، 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 کبھی اس در نہیں۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ سب سے مانگتا ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے وہ پھر کسی اور سے مانگتا نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ والے جو ہیں یہ اللہ سے ملاتے ہیں، یہ اللہ والے اللہ کے در سے ہٹاتے نہیں ہیں، مایوس نہیں کرتے، کیونکہ رب کریم کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے تو گوڈے گوڈے نہیں، گٹے گٹے گوڈے گوڈے نہیں، تو ناف تک نہیں، تو ٹھوڈی تک نہیں، تو پورے کا پورا بھی مصیبتوں میں غرق بھی ہو گیا ہے نا، تب بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اور عمل بڑا کامیاب ہے، عمل بڑا عظیم ہے، آج کا عمل بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا مقبول، مجرب اور سریع الاثر ہے، مفید ترین یہ عمل در در کے دھکوں سے بچا دیتا ہے، مسائل اور مشکلات کا حل۔ نافرمان اولاد ہاتھ باندھے کھڑی ہوگی، جی ابا حضور، اماں جان حکم فرمائیے، اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ نے، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ مسائل اور مشکلات کا حل نافرمان اولاد، گستاخ اور بے ادب اولاد فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، اولاد کو تابعدار بنانا چاہتے ہیں، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف لانا چاہتے ہیں، اور مطیع و اطاعت گزار بنانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل ضرور کیجئے گا۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان شدید لڑائی جھگڑے ہیں، ناچاکیاں ہیں، فساد ہے، آفات و بلیات میں گھرے ہوئے ہیں، مصائب و آلام کی چکی چل رہی ہے، لا علاج بیماریوں نے ڈیرے لگا رکھے ہیں، اور بیوی نافرمان ہو گئی ہے، بیوی نافرمان ہو گئی ہے، گھر والی نافرمان ہو تو گھر جہنم بن جاتا ہے، دوزخ بن جاتا ہے، دنیا میں جہنم ہے۔ جس کے ساتھ اس کی بیوی کا آپس میں کمپرومائز نہ ہو، یہ دونوں میاں بیوی کا آپس میں باہمی اتفاق و اتحاد نہ ہو، دونوں کی لڑائی جھگڑا اولاد کے لیے بھی گھر کو جہنم بنا دیتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی گھر کو جہنم بنا دیتا ہے۔ وہ نافرمان بیوی جس کی نافرمانی کی وجہ سے مرد دن رات سٹریس میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، الجھنوں میں گھرا رہتا ہے، وہ بیوی فرما بردار ہو جائے گی۔ اور اگر شوہر راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، غلط کام کرتا ہے، شراب پیتا ہے، چرس پیتا ہے، بھنگ پیتا ہے،
منشیات کا عادی ہو گیا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہے، غیر عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے، بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، سارا دن فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، موبائل کے اندر گھسا رہتا ہے، سارا دن وہ ادھر ادھر تاش کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سود کے کام کرتا ہے، راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے یہ عمل کریں گے، اس میں بھی کامیابی ہو جائے گی۔ محرم الحرام کے غم زدہ دنوں میں آپ کے غم دور ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ اور اسی طرح جائیداد پراپرٹی کے مسائل ہیں، پلاٹ کے مسائل ہیں، جائیداد کے مسائل ہیں، گھریلو الجھنیں ہیں، انشاءاللہ یہ ساری کی ساری الجھنیں سلجھنوں میں بدل جائیں گی، الجھنوں کی سلجھنیں مل جائیں گی، ناچاکیاں دور ہو جائیں گی، ناکامیاں نامرادیاں دور ہو جائیں گی، اور ایسی امیدیں اور خواہشیں جو پوری نہیں ہو پا رہی، زندگی کے اندر پوری نہیں ہوئی، آپ کی حیات میں، آپ کی لائف میں چیلنج بنی ہوئی ہیں، وہ مایوسیاں، وہ ناکامیاں، وہ نامرادیاں کامیابیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ میں سے کوئی، میرا بہن بھائی، میری بیٹی، میرا بیٹا، ان مسائل میں سے کسی ایک مسئلے میں بھی پھنسے ہوئے ہیں تو محرم شریف کے ان دنوں میں یہ عمل کو ضرور کیجئے گا، یہ عمل ضرور کیجئے گا، اور یہ عمل وعدہ کریں، آج وعدہ کریں میرے ساتھ، یہ عمل، یہ ویڈیو، یہ بیان آپ نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ اس لیے کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ محرم الحرام کے حرمت والے دنوں میں اس عمل کو ضرور کریں، ضرور کریں، ضرور کریں۔ زندگی میں آپ نے کوئی بھی عمل آزمایا ہے، کامیابی نہیں ملی، ہم اجازت دیتے ہیں اس کو، یہ بندہ فقیر، یہ بندہ فقیر، پیر ابو نعمان رضوی سیفی آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ مجھے یہ اجازت میں اپنے پاس سے نہیں دے رہا، مجھے بھی یہ اجازت ایک ولی کامل نے عطا فرمائی ہے، اور اس ولی کامل کو ایک اور عظیم اللہ کے ولی نے عطا فرمائی ہے، اور اس طرح یہ چلتی چلتی یہ اجازت اکابرین تک پہنچتی ہے۔ یہ اجازت ایسے ہی نہیں، اللہ اکبر، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ ایویں نہیں فرید فرید ہوندی، ایویں نہیں فرید فرید ہوندی۔ جے نہ پیری فقیری دا علم ہووے، ایویں چنڈا بنیرے تے گڈی دا نہیں۔ جے نہ پیری فقیری دا علم ہووے، چنڈا ایویں فقیری دا گڈی دا نہیں، تے جے کوئی ایویں گڈ لوے تے پھر پھس جاندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سائیاں والے جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں کدے نہ چڑھن اونچائیاں، اوہو گڈیاں چنگیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں۔ جو مرشد گڈی چڑھا دے، مرشد والے کی گڈی اڑتی ہے، پتنگ اڑتی ہے مرشد والے کی، زندگی کی گڈی، یہ کاغذ والی گڈی نہیں کہ تے کل تسی بنیرے تے چڑھ کے کوٹھے تے چڑھ کے تے پتنگ اڑانی شروع کر دو، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ میں نے تھوڑی سی بات ویسے کی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ پتنگ آپ کی کامیابیوں کی ہے، یہ گڈی آپ کی کامیابیوں کی ہے، اور کامیابیاں وہ ہوتی ہیں جو دائمی ہوتی ہیں، جو انسان کے ایمان کو متزلزل نہیں ہونے دیتی، کسی وائرس میں، کسی خوف میں مبتلا نہیں ہونے دیتی۔ بس ایک ہی ذات کا ڈر ہو، وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ والے یہ دوسرا در دکھاتے ہی نہیں ہے، یہ دکھاتے ہی در ہے مدینے والے کا، مدینے والے کا در دکھاتے ہیں، اور مدینے والا پھر اللہ تک ملا دیتا ہے۔ عجب سالار ہیں نقش بندیہ، لے جاتے ہیں پوشیدہ حرم تک قافلے کو۔ یہ نسبت ایسی نسبت ہے، یہ نسبت ان اللہ معنا۔ میں نے جبل سور پہ مکہ شریف میں
مکہ معظمہ میں جبل ثور پہ کھڑے ہو کر پچھلے سال یہ عمل بتایا تھا۔ یہ فیضان نقشبند ہے، فیضان نقشبند ہے۔ میرے آقا و مولا تاجدار ارض و سما، پیغمبر آخر الزماں، وارث کون و مکان، سید الانبیاء، سید مرسلاں، سرور مرسلاں، قائد الانبیاء، امام کائنات نے فرمایا تھا، قرآن مجید برہان رشید کے اندر موجود ہے، جب محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں اپنے یار مزار، اپنے یار خاص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے یار ابو بکر صدیق غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یقین جانے پوری دنیا سے شرق و غرب، شمال و جنوب تک، جہاں جہاں دنیا پھیلی ہوئی ہے، دنیا نے بے شمار لوگوں نے فون کیے کہ ان اللہ معنا کا عمل ہم نے کیا، اللہ نے ہم کو فائدہ دیا۔ اللہ والوں کا کام ہی یہی ہے کہ بندوں کی اللہ سے صلح کروا دینا، بندوں کو اللہ کا در دکھانا۔ ارے نوکر چاکر کا کیا کام ہے؟ وہ مالکوں کے در سے روکے لوگوں کو، بلکہ مالکوں کے در تک تو لے کے آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے میں وہ عمل آپ کو دوں جو محرم الحرام کی ان حرمت والے دنوں کے اندر آپ نے کرنا ہے۔ 313 مرتبہ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس درود پاک کو درود مشکل کشا کہا جاتا ہے، درود مشکل کشا کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی بیمار کا مسئلہ حل نہ ہوتا ہو تو اس کو پانی کے اوپر پڑھ کے دم کر کے دیں، پانی کے اوپر پڑھ کے دم کر کے دیں، انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے گی۔ وہ بیماری جو شروع میں نے کہا کہ جس سے ڈاکٹر، حکیم، طبیب عاجز آ گئے ہوں، اور جو دم درود کروا کر مایوس ہو چکے ہوں، پانی کس طرح لینا ہے؟ 7 کنووں کا لے لیں، 7 گھروں کا لے لیں، 7 مسجدوں سے لے لیں، یا اپنے ہی گھر سے 7 پانی کی بوتلیں رکھیں، ان کے اوپر دم کر کے اس پانی کو اکٹھا کر لیں۔ 7 کا جو عدد ہے وہ پورا ہو جائے گا، شرط بھی پوری ہو جائے گی۔ شرائط کے ساتھ کوئی کام کیا جائے، اور شرط کے ساتھ تو غسل نہ کیا جائے تو غسل سے ہی نہیں ہوتا۔ شرط کے بغیر پیر صاحب، علامہ صاحب، حافظ صاحب، شرط کے بغیر تو وضو نہ کیا جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ شرط کے بغیر جانور ذبح نہ کیا جائے تو جانور ذبح نہیں ہوتا۔ تو شرط کے ساتھ عمل، شرط کے ساتھ ہے، پھر نہیں کہنا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو رونا روتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، یا تو بے وضو کرتے رہتے ہیں، یا ادھر سے سود کا پیسہ کھایا، رشوت کا پیسہ کھایا، بے ایمانی کا پیسہ کھایا، کرپشن کا پیسہ کھایا، حرام کا مال اکٹھا کیا، اور پھر کہتے ہیں ہائے ہائے ہائے۔ حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو فرمایا آپ کو کھانے کے آداب آتے ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا حضور آپ بتا دیں۔ فرمایا آپ بتاؤ نا کھانے کے آداب کیا ہے؟ تو عرض کیا حضور ہاتھ دھوئیں، خشک کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا اپنے سامنے سے شروع کریں، چبا چبا کر کھائیں، ایک گھٹنا اٹھا کے ایک لٹا کے کھائیں، کھانا رک رک کے کھائیں، اپنے سامنے سے کھائیں، پوری توجہ سے کھائیں، اور بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائیں۔ فرمایا بس جی بس۔ فرمایا ہم نے سمجھا تھا آپ کو کھانے کے آداب آتے ہوں گے، اتنے بڑے عالم فاضل ہو، اتنے بڑے شیخ ہو، تو آپ کو تو کھانے کے آداب نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ پر کمال اللہ والوں کے حوصلے ہے اور محبت ہے، ان کے فہم و ادراک پہ قربان جائیں۔ آگے سے وائلیشن نہیں کیا، بلکہ آگے سے فرمایا حضور آپ ارشاد فرمائیں کہ کھانے کے آداب کیا ہے۔ فرمایا آپ یہ بتائیں کہ کھانا حرام کے پیسوں کا ہو، اس کے اوپر بسم اللہ پڑھی جائے، کھانا جائز ہو جاتا ہے؟ حافظ صاحب کھانا جائز ہو جائے گا؟ او بھائی جو کھانا کھا رہے ہو پہلے اس کے بارے میں تصدیق کرو کہ یہ کھانا حلال طریقے سے بنایا گیا ہے، جائز طریقے سے بنایا گیا ہے، یا حرام کے پیسوں سے تیار کیا گیا ہے۔ تو جب حرام کے طریقوں سے ہوگا،
ہمارے مشائخ ایسے ہیں، حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ بیت المقدس کے اندر وظیفہ کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، چلہ کشی کر رہے ہیں، 40 دن ہونے کو ہیں، لیکن عمل میں لذت نہیں آ رہی، چاشنی نہیں آ رہی، کیف و سرور نہیں آ رہا، روحانیت نہیں مل رہی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ چھابڑی والے سے چھہارے لیے تھے، تو جب چھابڑی والے نے چھابڑی اٹھا کے سر پہ رکھی، ایک چھہارا گرا، حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے سمجھا یہ کہ یہ چھہارا میرا گرا ہے، وہ پکڑ کے اٹھا لیا، کھا لیا۔ بات دیکھ لیں کتنی سی ہے، لیکن ناجائز طریقے سے جو مال کھا جائے، ان کے ایک چھہارا کھانے سے روحانیت واپس نہیں پلٹ رہی۔ بیت المقدس کے اندر بیٹھ کے ریاضت کی جا رہی ہے، چلہ کشی کی جا رہی ہے، کیفیت نہیں بن رہی۔ تو جو بندہ ٹوٹلی طور پہ حرام کے پیسوں سے، ناجائز پیسوں سے، سود، رشوت، چوری کے پیسے، بے ایمانی کے پیسوں سے، تو اپنے وظائف کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ ہمارے اندر کوتاہی کون کون سی ہے۔ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بنا، اپنا تو بنا۔ تو شرائط ضروری ہیں۔ اب یہ شرط ہے کہ آپ نے اس درود مشکل کشا کو پڑھنا کیسے ہے جس سے آپ کے سارے غم و اندھوں کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں۔ اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اپنا رزق پاک کرنا ہے، رزق پاک۔ کسی کو کہہ دینا صدقہ بھی کرو تو اس کے سر میں پانی پڑ جاتا ہے، جبکہ صدقہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، صدقہ کبھی رزق کو کم نہیں ہونے دیتا۔ اور بہترین مخلوق فرش زمین کے اوپر یہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں۔ میں کسی کو کہہ دوں نا، بڑے بڑے دعوے کریں گے لوگ، بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ آسمان سے ستارے توڑ کے لائیں گے، چاند لے آئیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ ان کو کہنا ہے نا، بچوں کو کوئی 2-4 دیں گے، کھانا پکا کے مدرسے میں تقسیم کرو نا، اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کی خدمت کرو نا۔ سینکڑوں بچیاں اور بچے یہاں پر زیر تعلیم ہیں، ان کی خدمت کے لیے کوئی پیش کرو نا نذرانہ، کوئی ہدیہ پیش کرو نا، کوئی خدمت پیش کرو نا ان کو کھانے کے لیے۔ یہ یہاں کوئی جاہل ملنگ نہیں ہے، بھنگ پینے والے، چرس پینے والے نہیں ہیں، یہ شرابی کبابی نہیں ہیں، یہ دن رات وہ ہیں جن کے لبوں پہ قرآن پاک جاری رہتا ہے، جن کے ہونٹوں پہ قرآن پاک کے ترانے رہتے ہیں، جن کے دل اللہ اللہ کرتے ہیں، جو عالم امر اور عالم خلق کے لطائف جن کے جاری و ساری ہیں، جو ذکر الہی کی چاشنی سے مالا مال ہیں، جن کے دن رات قرآن و حدیث کی تعلیم سننے سنانے میں، پڑھنے پڑھانے میں گزرتے ہیں، ان کی خدمت کرو۔ یقین جانیے حضرت صاحب، پیر صاحب ایسے لگتا ہے ان لوگوں کو، بعض لوگوں کو، ساروں کو نہیں، بڑے بڑے اہل محبت بھی ہیں، بڑے بڑے اہل محبت بھی ہیں، وہ جب خدمت کرنے پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کام ہو نہ ہو، منت پوری ہو نہ ہو، در نہیں چھوڑنا۔ آئے آئے آئے، کام ہو نہ ہو، کام ہو ہی جانا ہے۔ حافظ صاحب، منت پوری ہو نہ ہو ہی جائے گی، کام ہو ہی جائے گا۔ سب سے پہلا عمل پیر صاحب ہمیں یہ بتائیے، یہ ان طلباء اور طالبات کے لیے کھانے کا اور راشن کا آپ حکم دیں، انتظام کیسے کرنا ہے؟ کام سے مطلب نہیں، کام ہو ہی جائے گا، پہلے یہ بتائیے۔ اور میں نے دیکھا ہے جتنا بڑا مرضی کام ہو ان کا کام ہو ہی جاتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خدمت بھی شرط کے بغیر کرتے، اللہ کی راہ میں کام کرنے ہیں دوسرے شرائط کے ساتھ، لیکن جب اللہ کی راہ میں رسول پاک کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا ہو تو پھر انے واہ کرنا چاہیے، پھر آنکھیں بند کر کے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ عرض کرتے ہیں حضور آپ ارشاد فرمایا حرام مال نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو صدقہ و خیرات کرو، ان علماء کی، ان صلحاء کی، ان اللہ والوں کی، اہل ذکر کی، ذاکرین کی، طلبہ طالبات کی، ان مساکین، غرباء، یتامہ، مسافرین اور مستحقین کی خدمت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول آپ پر راضی ہو جائیں گے۔ آپ کا کام کیسے ہے؟ ہو ہی نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی
ہر کام پر وہ قدرت رکھنے والا ہے، آپ کے جائز کام میں ہو کے رہیں گے۔ آپ اپنی زندگی کا یہ یقین بنا لیں، اور درود پاک کو 313 مرتبہ، یہ درود مشکل کشا، آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا، تاکہ اگلی ویڈیوز جو آ رہی ہیں وہ بڑی علمی اور روحانی آ رہی ہیں، تو ان ویڈیوز کو ڈھونڈتے ہوئے کہیں گم نہ ہو جانا۔ آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بٹن کو، بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں، لائک کریں، فالو کریں، ان کو کمنٹ کریں ان کے اوپر۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ہمارے دوسرے چینل شفا کو بھی، وظائف اولیاء کو بھی، اور ڈسکرپشن میں تمام چینل دیے ہوئے ہیں، فرزند اسلام ہے، ان کو ضرور لائک کیجئے، ضرور ان کو سبسکرائب کریں، تاکہ ان چینلوں پر آپ کو علمی اور روحانی یہ غذائیں اور یہ ورد و وظائف آپ تک پہنچتے رہیں۔ آئیے درود پاک کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ درود مشکل کشا۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل صلاۃً اہل السماوات والارضین علیہ واجر یا مولانا بلطفک الخفی فی امری۔ اس درود پاک کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، روزانہ کا معمول بنا لیں۔ پورے محرم کے آپ کے پاس 2 عشرے ہیں، ان 2 عشروں میں روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، ہر کامیابی آپ کے قدموں میں پڑی ہوگی۔ ایک نیک اور صالح مرد موت کے قریب پہنچا تو اس کے ایک دوست نے اس سے پوچھا، آپ موت کے دروازے پر ہیں، موت کی سختی کے بارے میں آپ کا تاثر کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے علماء دین سے سنا تھا، جو بندہ، جو شخص، جو کوئی مسلمان مرد یا عورت حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جان کنی کی سختی سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ میرا یہ معمول زندگی میں رہا، آج مجھے موت کی سختی کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے راحت اور سکون حاصل ہو رہا ہے۔ اس درود پاک کو 313 مرتبہ لازماً پڑھیں، انشاءاللہ تعالی دونوں جہان میں بیڑے پار ہو جائیں گے۔ درود پاک حل المشکلات، آپ کی مشکلات کے حل کے لیے بہترین وظیفہ ہے، بہترین عمل ہے۔ اس کو ضرور کیجئے، اپنے دوست احباب کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو، اپنے حلقہ احباب کو ضرور بھیجئے گا، اور اسے اپنے فیس بک آئی ڈی پہ ضرور لگائیے گا، اسے واٹس ایپ پہ ضرور بھیجئے گا، اس کے لنک شیئر کیجئے گا، تاکہ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔